اور زاہد صاحب جی سی سی کیا ہوتا ہے اس کو شاید ایک ایز این اٹیک آن عربز تصور کرے گا. ادھر سے بھی یہی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ there will be a reaction. لاسٹ ٹائم جب ایران نے اٹیک کیا قطر کے اندر it was handled by Kingdom of Saudi Arabia very carefully. بڑا صبر و تحمل سے ہینڈل کیا گیا تھا سچویشن کو. سعودی عرب is essentially now saying قطر کو واضح پیغام دیا ہے کہ جناب ہم حاضر ہیں. دیکھیں مہر، جیسے آپ نے سب نے میرے خیال اس بات کو بتایا ہے کہ قطر کی اہمیت کیا ہے. قطر کی اہمیت جو ہے پورے اس میں خطے میں امریکہ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے سینٹ کام کا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے وہ قطر میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کا حملہ یہ کوئی ایسی، میرے خیال یہ ہے کہ بغیر کسی کیلکولیشن کے نہیں ہوئی ہوگی. میں اس پہ بار بار اسی لیے زور دے رہا ہوں کہ اس قسم کا بہت بڑا رسک ہے. یہ ایران پہ حملہ نہیں ہے، یا جو ہے یہ یمن پہ حملہ نہیں تھا اسرائیل کا جس کو اس طرح سے ٹالریٹ کیا جا سکتا تھا. یہ ایک اس ملک کے اوپر حملہ تھا جو کہ نہ صرف جی سی سی کے جو ایک لحاظ سے ڈیفنس ٹریٹری ہے اس کا ممبر ہے، بلکہ آپ نے جیسے یہ سب نے کہا کہ جو ہے اس کی امریکہ کے لیے بھی بہت اہمیت اس کے حاصل ہے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے ٹارگیٹڈ اٹیک جو ہے اسرائیل نے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ایڈونچرزم میں کیے. ٹھیک ہے، ہم سب کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس جو ہے فری لائسنس ہے، وہ دنیا کے جتنے قوانین ہیں اس کو توڑتا رہا ہے اور اس لحاظ سے جو ہے جینوسائیڈ بھی ہوتا رہا ہے. تو میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک قسم کے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ضرور آئے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ اور ان تمام ممالک کا جو رول رہا ہے تھرو آؤٹ، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس کو ہم ٹیچر نہیں دیکھتے ہیں کہ پوچھے 1.5-2 سال تقریباً ہو گیا غازہ میں، اب تک کوئی کانکریٹ فیصلہ یہ نہیں کر پائے تھے سوائے کنڈمنیشن کے اسرائیل کی. اب وہی بات آتی ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اس کے اثرات یقینی طور پہ ایک تو صحیح ہے کہ اس وقت دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جو ایک لحاظ سے اس کی اسرائیل کی مذمت کی جائے گی اور ہو بھی رہی ہے، اور ڈپلومیٹیکلی اسرائیل پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ آئسولیٹ ہو چکا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جب 145 ملکوں نے کہا ہے کہ وہ فلسطین کی ایک ریاست کو تسلیم کریں گے اور جس میں یورپین ممالک تقریباً تمام شامل ہیں، تو اس کے بعد جو ہے یقینی طور پہ اسرائیل کے لیے تو بہت دھچکا پہنچا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی کارروائیوں پہ کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے. اب جو ہے ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ غازہ شہر کو خالی کرنے کا پھر حکم دیا جس میں 1 ملین پاپولیشن ہے جناب کہ جی اس کو ساؤتھ میں پھر سے بھیجا ہے. تو ایک لحاظ سے جو جینوسائیڈ ہے، ایک لحاظ سے ساری جو ہے آپ کے ہیومن رائٹس کمیشن سے کمیٹی سے لے کے اور بھی جتنی بھی ممالک ہیں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک لحاظ سے لوگوں کو ایک جس طرح سے بھوکا مارا جا رہا ہے وہ ایک پوری سسٹمیٹک بن کے تو سر آتی ہے. اب وہی ہے نا وائی آئی آسک یو دس اگین. سر دیکھیں محمد علی صاحب ابھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا اسے. ان کی قطر کے امیر سے بات بھی ہوئی ہے ٹیلی فون کے اوپر. اسرائیلی حملے کی مذمت کر رہے ہیں، وہ بھی اسے اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں. سو آئی مین دس از نو راکٹ سائنس. کیا یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہوگا؟ کیا خطے کے دیگر ممالک بھی اتنا ہی بڑا خطرہ تصور کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہ جو اسٹرانگ کنڈمنیشن ہے وہ بالکل پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی بھی ہے اور عالمی قوانین کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا پاس رکھا جائے اور وہ ملکوں کی سوورنٹی اور سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنا رول پلے کریں، عالمی ادارے بھی اور عالمی قانون. لیکن بدقسمتی سے وہ کر نہیں پا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو ایک ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ اس سے آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو اس ریجن میں کمپلیٹ ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہیں سر، اس یہ کیا انٹرسٹ میں معذرت کے اس ساتھ کیا یہ انٹرسٹ کو ٹرمپ وہ کے لیے چیلنج یا ریالٹی چیک کنٹین نہیں نہیں ہو گیا؟ کرنا چاہتا. نہیں دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے کوشش کی تھی کسی حد تک بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں اچیو کرنے کی، لیکن اب اس کی ڈکلائننگ پاور اور اس کی جو حلیف تنظیمیں تھیں ان کی کمزوری کے بعد یہ ایک حقیقت ہے کہ دفاعی اعتبار سے مڈل ایسٹ ایک کمپلیٹ زون آف انفلوئنس ہے ہارڈ پاور کے لحاظ سے اسرائیل کا. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اتنے بڑے سینٹ کام کے بیس کے ایئر سپیس کے اندر حملہ امریکہ کی نالج، کنسنٹ میں نہیں کہوں گا، نالج کے بغیر پاسبل ہی تو نہیں سر ہے. مان لیا. اور چوتھی بات یہ ہے ہاں بولے تو بولے. آخری بات میں کر دوں
کہ جو عرب ممالک ہیں، حقیقت یہ ہے، اس کو ہم پبلک میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، کہ وہ حماس کو کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. وہ عرب اور اسرائیل کی ابراہم ایکارڈ کے مطابق نارملائزیشن کے راستے میں ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں، جو کہ پبلک سینٹیمنٹ اور اسٹریٹ سینٹیمنٹ کے کاسٹ جب اگلے چند ماہ یا سالوں میں کم ہو جائے گی تو اٹ ول بی اے میٹر آف ٹائم. اور صدر ٹرمپ کا جو ویژن ہے نا اس خطے میں پیس کا، وہ یہی ہے کہ پیس آن ایٹ دی ٹرمز آف امریکہ، پیس ایٹ دی ٹرمز آف اسرائیل. اس کی ٹرمز پہ یہ پیس ہوگا. پیس کا مطلب جنگ بندی نہیں ہے. آخری بات آن این آئرونک نوٹ، ڈاکٹر عادل نجم سے اپولوجی کے ساتھ، فرام اے ریئلسٹ پیراڈائم، سب سے دنیا میں پیسفل جگہ جو ہوتی ہے نا وہ قبرستان ہوتی ہے.